اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس ہستی سے عشق فرمایا وہ پاک ذات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اللہ کی ذات کمال ہے، تو جس سے اللہ نے عشق کیا ہے وہ گھرانہ بھی کمال ہے، وہ ذات بھی کمال ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جو کمال ہے لوگ اس میں نقص ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی جو اتنے کمال ہیں کہ اللہ ان سے عشق کرتا ہے، اور اللہ آپ کو بھی مودت کا حکم دیتا ہے، اور آپ اس کی ذات میں نقص تلاش کریں اور ان کی ذات کی توہین کریں، اس گھرانے کے آپ عیوب اور نقائص تلاش کریں، اور آپ کلمہ بھی پڑھتے ہوں۔ جب ان کی پاک ذوات میں گستاخی اور توہین ہوتی ہے نا، تو جو بھی کلمہ گو ہے اس کا حق ہے، اس کا خون کھولنا چاہیے اگر اس میں ایمان ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی سچائی اور دیانت داری ہے۔ جب ڈنمارک میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو ہمارا یہاں پہ خون کھولتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں گستاخی کوئی کر رہا ہو تو یہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ یہ آپ پہلے ان کا ویڈیو کلپ سنیں پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا، تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نقل کفر نباشد کہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وضو کی حالت میں نہیں تھے۔ اچھا، جو سر کٹ جائے اور نیزے پہ قرآن پڑھے اس کی نماز کے متعلق آپ گفتگو کریں گے؟ جس کی طہارت کی سند اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، سورہ احزاب پڑھے نا، کیا اللہ پاک ارشاد فرما رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں اب اگر اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو پھر میں جھوٹا ہوں نا۔ یہ آپ کی صحیح مسلم کا میں حوالہ دے رہا ہوں، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 6261، آپ اس کو پڑھیں کیا ہے صحیح مسلم میں، اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں سیدنا امام حسن علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے تو ان کو بھی اس میں داخل کر لیا۔ پھر سیدہ آئیں، ان کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر لیا۔ پھر سیدنا مولا علی علیہ السلام آئے، ان کو بھی شامل کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اے گھر والو، لو جی، جن کی طہارت کی سند اللہ نے قرآن پاک میں دیو، آپ ان کی نماز کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو حق کیا ہے ان کے بارے میں بات کرنے کا؟ یہ تو بریلویوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے متعلق جو آپ کے بریلویوں نے کہا ہے اب ہم وہ بیان کریں گے کہ آپ کے بریلوی جو اصل بریلوی ہے انڈیا کے، ہندوستان کے، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور ہندوستان کا علاقہ ہے بریلی شریف، وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ صرف بات نہیں کرتے، میں آپ کو ثبوت پروف پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہندوستان کے ہیں، بریلوی ہیں، اصل بریلوی ہیں، وہاں بریلی شریف کا علاقہ ہے۔ یہ کتاب ہے یو پی انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، اثر بریلویوں کی، مفتی اختر رضا خان بریلوی کی ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے فتنہ اطاریہ خارجیہ۔ آپ کے بریلوی بھی آپ کو خارجی کہہ رہے ہیں، تو آپ امام حسین کی ذات کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ کو کیا حق ہے؟ باقی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نماز نہیں پڑھی تھی، اس بات کا پروف آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی کتاب سے دے رہا ہوں، آپ کے مذہب کے عالم دین کی دے رہا ہوں۔
یہ کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء. اس کتاب کے پیج نمبر 598 پر ہے. جلد 1 2 میرے پاس کمپیریٹیو ہے ان کا, دونوں جلدیں ایک ہی بک میں ہیں. یہ اس کی پیج نمبر 598 598 پر کیا ہے دیکھیں. شمر آپ کے سینے سے اٹھ گیا, تمام طاقت مجتمع کر کے قبلہ رخ کر لیا. آپ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے, یہ آپ کی کتاب ہے جناب. جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور سر سجدے میں رکھ لیا. لو جی, آپ کی اپنی کتابیں تو پڑھ لیں. آپ کی اپنی کتاب میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے اور سر سجدے میں رکھ لیا. آپ کتنے توہین امیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ نکالی کی, اس طرح کے لفظ ائمہ علیہ السلام کے لیے, اہل بیت کے گھرانے کے لیے آپ کو زیب دیتے ہیں. باقی آپ اعتراض کریں گے کہ یہ روضۃ الشہداء سنیوں کی نہیں ہے, بریلیوں کی نہیں ہے, تو اس کا بھی میرے پاس علاج ہے. میں آپ کو اور بھی حوالہ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے حدائق الحنفیہ. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے, مولانا فقیر محمد جہلمی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 413 پر لکھتے ہیں حسین وائز صاحب کے متعلق کہ آپ پہلے مائل بات تشیع تھے, پھر مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے, اور یعنی بعد میں سنی ہو گئے, مضبوط اہل سنت ہو گئے. یہ آپ کی کتاب کا حوالہ ہے, آپ کی کتاب کا ریفرنس ہے. اور نیچے آپ دیکھیں, نیچے ان کی تصانیف میں روضۃ الشہداء کا حوالہ ہے, آپ دیکھ لیں روضۃ الشہداء کا حوالہ ہے یا نہیں ہے. باقی آپ اگر کہیں کہ اب یہ حدائق الحنفیہ والا پتہ نہیں وہ کس مذہب کا ہے, کس مسلک کا ہے, کون سے فقہ کا ہے, تو اس کا بھی میرے پاس اب توڑ ہے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے آپ کی تذکرہ اکابر اہل سنت. اس کے پیج نمبر 391 پر آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا مسلک تھا. ٹھیک ہو گیا جناب. باقی میرا ایک سوال ہے, جتنے بھی الیاس قادری کے چاہنے والے ہیں ان سے سوال ہے, کیا آپ اب بھی شخصیت پرستی کرتے ہوئے اس کے پرستار رہیں گے, یا دین پرستی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا, مودت کا حق ادا کرتے ہوئے اس سے نفرین کریں گے؟ اس کے چاہنے والوں سے میرا سوال ہے, کیونکہ ان کی محبت دین پرستی ہے, آل محمد کی محبت دین پرستی ہے. اور میں خود سے نہیں کہہ رہا, آپ کی کتاب مسند احمد سے ہے, حدیث نمبر 12427 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کے منہ پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آگے کیا کہا؟ جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے. اگر آپ امام حسین سے محبت کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں, جنت کی باتیں اکثر کرتے ہیں, جنت جانا چاہتے ہیں تو جنتی لوگوں کے سرداروں سے اگر آپ کی دشمنی ہوئی تو وہ آپ کو اپنا غلام نہیں مانیں گے اگر ان کے دشمن کو دشمن سمجھ لیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.